السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، خندہ پیشانی کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ ملاقات کرنا بھی نیکی ہے، کیونکہ ایک تو یہ انسان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے، دوسرے یہ کہ خندہ روئی سے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، اس سے مسلمانوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، جو مطلوب اور محبوب عمل ہے۔ مسلمانوں کی زندگی اگر اسلامی اصولوں پر کاربند ہو، اسلامی اصولوں کے پابند ہو جائے، تو اس کا ہر عمل نیکی ہے۔ اس لیے اے دنیا انسانیت کے لوگوں، نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک بھائی حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو دوسرا بھائی اس کو مجبور سمجھتا ہے، گرا ہوا سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ سامعین محترم، آئیے اسی تعلق سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا، اگرچہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے خندہ روئی سے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرے، یعنی اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے۔ مگر یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور اس کو کوئی تکلیف ہے، کسی مقصد کے لیے آیا ہے، کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے، کچھ طلب کرنے کے لیے آیا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اس کے آنے کا، مسکرا کے ملنے کا آج کے لوگ مطلب نکالتے ہیں کہ ضرور کسی پریشانی میں مبتلا ہے تب مسکراتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سامعین محترم، اسی حوالے سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنتے ہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا ہمارا عمل اس حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آئیے حدیث پاک کو سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ ہر اس قدم میں جس سے چل کر تو مسجد کی طرف جائے، نماز کے لیے جائے، صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیزوں کا راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث کی روشنی میں جب ہم اپنے معاشرے کا، سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کل لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے۔ دو بھائیوں کے درمیان عدل کرانے کے لیے روپیہ لیتے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے شخص کو چاہیے کہ برائیوں سے مکمل طور پہ اجتناب کرے، خیر کا کام انجام دے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، کر لو نیکیاں ورنہ کل قیامت کے دن تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے دل کھول کر ملاقات کرو، دل میں بغض و حسد کینہ نہ رکھو، محبت سے ملو، اپنے بھائیوں کے لیے مصیبت نہ بنو، راحت کا سامان بنو، اپنے دل کو اپنے بھائی کے لیے بمثل آئینہ رکھو۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو خیر کا کام، بھلائی کا کام، صالح کام، معروف کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس عمل سے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے، ایسے برے اعمال سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔